کہ دوسرے دن ایمان لانے کا سبب اسی آیت کا سننا ہو گیا۔ تو بہرحال ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن سے بڑھ کر کے کوئی کتاب نہیں ہے۔ جو آدمی اپنے آپ کو، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس امت میں سب سے بہترین آدمی وہ ہیں جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں سب سے بہترین امت صدر کو نہیں کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں سب سے بہترین آدمی وزیر اعظم کو نہیں کہا، اور اسی طرح سے جو بڑے بڑے عہدہ پر رہنے والے لوگ ہیں ان کو نہیں کہا۔ اگر وزیر اعظم ہی آ جائے تو یہاں اسی امام کے پیچھے نماز پڑھنا ہوگا جن کے اندر قرآن کی تعلیم ہے۔ تو اسی قرآن کی تعلیم کی وجہ سے یہ یہاں بھی مقبول ہیں، اور اسی قرآن کی تعلیم سے وہ آخرت میں بھی مقبول ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جو ہدایات ہیں اور تعلیمات ہیں ان پر اگر ہم اور آپ کی عملی زندگی گزرتی رہی تو ہر جگہ ہم اور آپ کے لیے کامیابی ملے گی۔ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ قرآن کی تعلیم سے متعلق بات ہے، اس لیے بس مختصر انداز میں یہ بات میں عرض کر دوں کہ خانہ کعبہ کی دیوار پر شعراء حضرات جمع ہوتے تھے، اور یعنی خانہ کعبہ کے سامنے، اور اس کی دیوار پر ہر شاعر اپنا اپنا شعر لکھتا تھا اور اسے پسند کیا جاتا تھا۔ جس کا شعر پسند ہو جاتا تھا اسے باقی رکھا جاتا تھا، اور جس کا پسند نہیں ہوتا تھا، بہتر نہیں سمجھ میں آتا تھا، اسے مٹا دیا جاتا تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارے آپ بھی تو کچھ لکھیے، آپ بھی تو کوئی بات ارشاد فرمائیے، آپ کا بھی کوئی شعر ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ سے مشورہ کیا کہ اس طرح کی بات سامنے آ رہی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں، جو سورہ میں آپ پر اتار رہا ہوں، آپ وہ پڑھیں۔ چنانچہ انا اعطیناک الکوثر، یہ پوری سورہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اتاری، اور جب یہ سورہ اتاری گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ کو لے کر کے پہنچے خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس، اور وہ تو کوئی لمبی چوڑی دیوار نہیں ہے، بہرحال ایک چھوٹی دیوار ہے۔ تبھی سیڑھی لگائی گئی اور سیڑھی پکڑی گئی، اور اس پر چڑھ کر کے ایک آدمی سے کہا کہ اس آیت کو خانہ کعبہ کی دیوار پر چشمہ کر دو۔ چنانچہ جب چشمہ کر دیا گیا، اور لوگوں کی آمد و رفت ادھر سے ادھر ہوا کرتی تھی، لوگوں کی نظر پڑتی تھی، ششدر رہ جاتے تھے، اور باقی جتنے بھی ادبا تھے، شعراء تھے، بلغاء تھے، سبوں نے کہا کہ یہ سب سے بہتر شعر ہے، سب سے بہتر بات ہے، لہذا اسی کو معلق رہنے دیا جائے، اور اس کے بعد باقی شعر کو ختم کر دیا جائے، اور باقی جملوں کو نشٹ کر دیا جائے۔ اب عرب کی دنیا پریشان ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سب سے آگے ہو گیا ہے، تو عرب کے سب سے مشہور شاعر کو لایا جائے جو محمد کے کلام کو فیل کر دے، تاکہ ہمارا بھی نام روشن ہو جائے اور اس طرح سے محمد کی بات پست ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہوا، شاعر معلوم تھا لوگوں کو، اس وقت میں لبید کو لایا گیا جو بہت بڑے شاعروں میں سے ایک شاعر تھے، اور لوگوں نے کہا کہ بھائی ایسے ویسے کوئی آنے والے نہیں ہیں کہ جب تک آپ ان کو کچھ دیں گے نہیں، پیسے نہیں دیں گے تب تک وہ آئیں گے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل کے بھی شعراء جب آتے ہیں تو وہ پیسے دیتے ہیں، لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی تاریخ وہیں سے جوڑ رکھی ہے۔ تو بہرحال وہ لائے گئے، اور جب وہ لائے گئے اور سارے لوگوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی کہ آج لبید آ چکا ہے اور محمد کے کلام کو زیر کر دیا جائے گا، اور سب سے اونچا کلام لبید کا ہو جائے گا۔ چنانچہ لبید کی نظر بہت دیر تک اس کے اوپر جمی ہوئی رہی، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ آدمی ششدر رہ گیا۔ لبید نے کہا کہ سیڑھی لاؤ، چنانچہ سیڑھی لائی گئی، اور انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ جہاں آیت لکھی ہوئی تھی اس کے قریب گئے
اور اس کو انہوں نے زور زور سے پڑھنا شروع کیا اور اس آیت کے نیچے کہا ما ھذا کلام البشر، ما ھذا کلام البشر، یہ جملہ انہوں نے نیچے میں لکھ دیا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ گویا وہ بھی شخص ڈر رہ گیا کہ یہ قرآن ایک ایسی مقدس کتاب ہے کہ اگر آپ نے اسے نسبت جوڑ کر کے رکھا تو ایسی صورت میں آپ کو یہاں بھی کامیابی ملے گی، اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی ہم اور آپ کی کامیابی ملے گی۔ دیکھیے قرآن کے مقدس ہونے کی بات یہ ہے کہ شیطان کا لفظ ہے، شیطان کا لفظ ہم اور آپ ایسے پڑھیں گے کوئی اجر نہیں لکھا جائے گا، لیکن شیطان کو جب قرآن کا لفظ مانتے ہوئے پڑھیں گے، کوئی آیت پڑھیں گے جہاں پر شیطان کا لفظ آیا ہوا ہے، شیطان میں 5 حروف ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے، گویا شیطان کا لفظ پڑھنے پر بھی آپ کو 50 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ تو قرآن سے نسبت ہو جانے کی بنیاد پر شیطان کا لفظ قرآن میں آ گیا ہے، اس کی بنیاد پر شیطان کا لفظ بھی آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو 50 نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، اور فرعون کا لفظ بھی ایسے آپ پڑھیں گے کوئی اجر و ثواب نہیں، لیکن قرآن کا لفظ مان کر کے چونکہ یہ قرآن کا لفظ ہے تو قرآن کا لفظ مان کر آپ فرعون کا نام پڑھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کے حق میں 50 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ تو یہ کتنی مقدس بات ہے اور کتنی بہترین بات ہے۔ میں نے جو بات کہی ہے وہ سب لوگوں کے لیے مفید ہے، ہمارے لیے بھی ہے اور آپ طالبات کے لیے بھی ہے، سننے والے طلباء کے لیے بھی ہے، طالبات کے لیے بھی ہے کہ دنیا میں کوئی قوم علم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔ گویا ترقی کا سب سے پہلا زینہ یہ تعلیم ہے، اور قرآن کریم میں سب سے پہلی جو آیت اتری ہے وہ پڑھنے سے متعلق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کافی زور دیا ہے اور ہم اور آپ کو یہ میسیج دیا ہے، سبق دیا ہے، سمجھایا ہے کہ اے لوگو، قرآن کی تعلیم جو مطلوب تعلیم ہے، دنیاوی تعلیم بھی مطلوب ہے لیکن یہ تعلیم مفروض ہے، اس کو اہمیت دو۔ تو ماسٹر صاحب نے جو سلسلہ جاری کیا ہے عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کو بھی برقرار رکھنا اور اس کو لے کر کے چلنا، یہ بہت اچھا اقدام ہے اور بہت ہی اچھا کام ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے حسن نیت کو قبول فرمائے اور حسن عمل کے ساتھ ان کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس یہ چند باتیں میں نے اس وقت آپ کے سامنے کہی ہیں۔ قرآن سے ہم اور آپ مناسبت رکھیں، اور مناسبت رکھنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ صرف قرآن کی فضیلت کو سن لیں اور اس پر آپ عمل نہ کریں۔ اگر اس وقت یہ پوچھا جائے آپ سے کیا آپ نے آج قرآن پڑھا ہے، آپ نے پڑھا تو کتنا پارہ پڑھا؟